اللهم صل على سيدنا محمد۔ ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا قیس۔ قیس کہتے ہیں عقل مند کو۔ پورا نام کتابوں میں لکھا ہے قیس ابن ملو ابن مزاحم، یہ اس کا پورا نام تھا۔ اب یہ نوجوان سمجھدار تھا، عقل مند تھا، لیکن یہ اپنی چچا زاد بہن کے اوپر عاشق ہو گیا۔ اور وہ چچا زاد بہن بھی کیا تھی؟ رنگ کی کالی تھی، اور کالی ہونے کی وجہ سے اس کا نام ماں باپ نے لیلا رکھا تھا، لیلا بنت مہدی ابن سعد، کزن تھے دونوں آپس میں۔ اب اس بندے کی محبت کے تذکرے گاؤں سے نکل کے شہروں تک پھیلے، تو ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ قیس، تیری بدنامی کی وجہ سے مجھے بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے، تو کیا ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا ہے اور تو نے خاندان کی عزت کو دھبا لگا دیا، چل میرے ساتھ حرم میں اور چل کے اس محبت سے توبہ کر۔ تو یہ قیس اپنے باپ کے ساتھ حرم میں چلا گیا۔ بیت اللہ کے پاس پہنچ کے والد نے کہا کہ توبہ کر اس محبت سے، تو اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے ایک شعر پڑھا، الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ ہر گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اب جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کے والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں لے کے آیا ہوں کہ توبہ کر اور یہ کہتا ہے کہ ولیکن حب لیلا لا اتوب۔ تو سمجھدار تو تھا ہی صحیح، اس نے جب دیکھا کہ والد نے خفا ہو کے دیکھا ہے تو اگلا شعر پڑھا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ اس لیلا کی محبت کبھی میرے دل سے سلب نہ کرنا، وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور جو میری دعا پر آمین کہہ دے اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یعنی اگر میرے ابو آمین کہہ دیں تو اللہ میرے ابو کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ ایسا پاگل تھا اپنی اس محبت میں۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور حکومت کے معاملے میں ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، تو حسن رضی اللہ عنہ بہت خوش تھے کہ میں نے حکومت ان کے سپرد کر دی جو اس کے زیادہ اہل تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں تو قیس صاحب آگے سے مل گئے، تو حسن رضی اللہ عنہ نے روکا، قیس کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو میں نے کتنا اچھا کیا، حکومت جن کو سجتی تھی میں نے حکومت ان کے حوالے کر دی اور خود میں ایک طرف ہو گیا ہوں۔ تو قیس خاموش کھڑا سن رہا ہے، تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا چپ کیوں کھڑا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا؟ کہنے لگا جی کہ میں سوچ رہا ہوں حکومت تو لیلا کو سجتی ہے۔ انہوں نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ اس کے بعد اس کا نام قیس کی بجائے مجنون ہو گیا کہ یہ پاگل تھا اس کے پیچھے۔ اگر مخلوق کی محبت انسان کو ایسا پاگل کر دیتی ہے تو اللہ کی محبت تو پھر انسان کو پتہ نہیں کس کیفیت پہ پہنچاتی ہوگی۔ مجنون جب فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا، اس نے مجنون آگے کیا بنی؟ کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے نمونے کے طور پہ رکھ لیا ہے، میں قیامت کے دن اپنے سے محبت کرنے والوں کو تیرا نمونہ پیش کروں گا کہ دیکھو اگر مخلوق کی محبت میں یہ بندہ اتنا پاگل ہو سکتا ہے، اے میرے بندوں کلمہ پڑھنے والوں تم نے مجھ سے محبت کیوں نہ ایسی کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمز لیلا بود گوئے گشتن بہر او اولا بود، کہ لوگو
کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے کہ مجنون تو لیلا سے اتنی محبت کرے اور ہم بندے ہو کہ اپنے اللہ سے محبت نہیں کر پاتے؟ ایک حاکم میں وقت تھا، اس نے لیلا مجنون کی باتیں سنی تو اس کو خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ لیلا کتنی حور پری ہوگی کہ مجنون اس کے پیچھے اتنا دیوانہ بنا ہے۔ اس نے پولیس کو کہا کہ لیلا کو میرے سامنے لاؤ، میں دیکھو تو صحیح۔ اب جب لیلا آئی تو وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی، کالے رنگ کی، تو بادشاہ نے اسے کہا الدگر خوباں تو افزوں نیستی، اے لیلا دوسری خوبصورت عورتوں سے کوئی بڑھ کر تو حسین نہیں ہے، گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی۔ اس نے جواب دیا خاموش رہو اس لیے کہ تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے، اگر تو مجنوں کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت تجھے کوئی نظر نہ آتا۔ اللہ بھی ہمیں ایسی آنکھ عطا فرما دے کہ جو ہم اپنے خالق اور مالک کو ایسی محبت کی نظر سے دیکھیں کہ وہ ہمارا محبوب حقیقی بن جائے۔